بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سائمہ۔ آج ہم جدید اردو غزل کے حوالے سے اردو میں جدیدیت کا آغاز کے حوالے سے پڑھیں گے۔ اس سے پہلے لیکچر میں ہم نے اردو میں جدیدیت کے آغاز کے جو محرکات تھے، اسباب تھے، اس کے حوالے سے بات کی۔ یہ اس لیکچر کا پارٹ 2 ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ اردو میں جدیدیت کا آغاز کب اور کس وجہ سے ہوا۔ اردو میں 1957 کو جدیدیت کا سال آغاز تصور کیا جاتا ہے۔ جدیدیت کے اس فکری و ذہنی رجحان کو 2 اہم محرکات میسر آئے جنہوں نے اس کو منظم اور منضبط کر دیا۔ پہلا رجحان ساتر اور کرکیگارڈ کا وجودی فلسفہ، جو اس وقت تک اردو والوں کے لیے ایک اہم موضوع بن گیا تھا۔ دوسرا، برصغیر کے سیاسی، سماجی، تہذیبی اور معاشی حالات کی ابتری، جنہوں نے عام انسان بشمول ادیب و فنکار کو ذات کی اتحا گرائیوں میں پناہ گزین ہونے کے لیے مجبور کر دیا۔ اس کے بعد جدیدیت کا رجحان اپنے دامن میں عصری تخلیقی کوششوں، انفرادی آزادی، داخلی جمالیاتی نظام اور متن کی خود مختاری کے عناصر سموتا گیا۔ اردو میں جدیدیت کی تعریف و تجزیے سے مختلف ادیبوں اور دانشوروں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا۔ لطف الرحمن اس بحث کو اس طرح سمیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شمس الرحمن فاروقی نے کہا، میں سمجھتا ہوں کہ جدیدیت تمام فلسفوں اور نظریوں کی حدود کو توڑنے کا نام ہے۔ ناوابستگی ہی اس کی وہ خصوصیت ہے جو اسے پچھلے تمام ادبوں سے ممتاز کرتی ہے۔ آل احمد سرور کے نزدیک جدیدیت آدمی کی تلاش کا نام ہے۔ 1955 کے بعد اردو ادب میں جو رجحان سامنے آیا وہ فکری اور اسلوبی سطح پر نئے کی حیرت سے فیضیاب ہونے، سابقہ کو فرسودہ تصور کرنے پر مصر تھا۔ اس طرح موضوعاتی سطح پر بیزاری، بے کیفی، بے چہرگی، لایعانیت، غیر وابستگی، حد درجہ، داخلیت، منفیت وغیرہ اپنے فکری اور ادبی کائنات بسائی اور سجائی گئی۔ لطف الرحمن مرحوم نے ان اصطلاحات کی درجہ بندی اس طرح کی ہے، اور یہ جو اصطلاحات ہوں گی جو آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، یہ تمام کی تمام جو ہیں یہ ہمارا جو جدیدیت ہے یا جدید موضوع ہے اس کے حوالے سے ہے کہ جدیدیت کے موضوعات کیا ہیں، یہ آپ کے سامنے ہیں۔ یہ تمام کے تمام جدیدیت کے موضوعات ہیں۔ انتشار و بحران، قسم پرسی و بے کسی، مایوسی و ناامیدی، تنہائی و تاریکی، خوف اور دہشت، خلا اور نفی، نیستی عدمیت، بے معنویت محملیت، بے زمینی و جلاوطنی، بیگانگی و اجنبیت، لا شخصیت و لا فردیت، مکانیت اور بوریت، تکرار و یکسانیت، بیزاری و بے کیفی، بے سمتی و بے قلبی، بے رشتگی و بے تلقی، محدودی و زوالیت، تقدیری و جبریت، تشکیک و تذبذب، گریز و فرار، یاسیت و قنوطیت، غصہ، احتجاج، انکار، بغاوت، جرم و معصیت، بے ترسیلی و بے زبانی، مطلی ابکائی، اکیلا پن، ایکاکی پن، ماضی پسندی و رومانویت، موضوعیت و انفرادیت وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے، ہو گیا جی۔ یہ سارے کے سارے جو ہے نا، اگر آپ سے بات کی جائے نا کہ جدیدیت جو ہے اس کے موضوعات کیا ہیں، تو جدیدیت کے یہ موضوعات ہیں، کسی بھی حوالے سے، نظم نثر جو بھی ہے اس کے حوالے سے۔ ذیل میں کچھ نمائندہ اشعار مثال کے طور پر پیش کیے جا رہے ہیں جن میں جدیدیت کے متذکرہ بلا موضوعات کا اظہار ہو رہا ہے۔ پہلا ہے احساس تنہائی، پرکاش فکری کی ہے یہ۔ اس میں جی وہ کہتے ہیں، اس اکیلے پن کے ہاتھوں ہم تو فکری مر گئے،
وہ صدا جو ڈھونڈتی تھی جنگلوں میں کھو گئی۔ اور آگے ہے جی اجنبیت۔ زمین نے مانگ لیا، آسمان نے چھین لیا، ہمارے پاس نہ اب جسم ہے نہ سایہ ہے۔ بشیر بدر۔ اچھا جی، اگلا پوائنٹ ہے ہمارا عالمی جنگیں۔ اس دور کے ادبی و ثقافتی محرکات کے لیے قومی اور بین الاقوامی سطح کے سیاسی و سماجی حالات و واقعات نے ایک ایسا صحت مند پس منظر فراہم کیا جس کا کوئی بھی حساس اور باشعور انسان فرار اور گریز حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری عالمگیر جنگ نے انسان کا رشتہ عدم تحفظ اور ذات کی نفی سے مربوط اور مضبوط کر دیا، یہاں تک کہ انسانی تاریخ میں جو لڑائیاں لڑی گئی تھیں وہ دوسری عالمگیر جنگ کے سامنے ہیچ نظر آ رہی تھیں۔ اس احساس عدم تحفظ سے انسان تذبذب اور تشکیک کا مریض بن گیا اور دوسری اور تیسری عالمگیر جنگ کے خوف ماضی سے بیگانہ، حال سے بیزار اور مستقبل سے ناامید نظر آنے لگا۔ ممتاز سائنسدان البرٹ آئنسٹائن نے بھی اس خطرے کی جانب رائے پیش کی تھی۔ وہ کہتے ہیں، تیسری جنگ عظیم کے متعلق میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن چوتھی جنگ عظیم کے متعلق پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ وہ پتھروں کے ہتھیاروں سے لڑی جائے گی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی۔ دوسری عالمگیر جنگ کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں پیدا ہونے والے مسائل اور مصائب کے علاوہ بھی کئی محرکات تھے جو جدیدیت کے فکری پس منظر کو کسی نہ کسی طرح مس کرتے ہیں۔ ان میں سائنس ٹیکنالوجی کی محیر العقول ترقی، مشینی زندگی کی نارسائیاں، شہری تہذیب و تمدن میں تصنع و بناوٹ، خود غرضی اور دیہاتی زندگی کی بڑھتی ہوئی ناخواندگی جیسے اہم مسائل جنہوں نے فرد کی زندگی کو بے وقت بنا دیا۔ سائنسی انکشافات اور ایجادات نے انسانی زندگی کو وسیع اور ہمہ گیر سطح پر متاثر کیا۔ رسل و رسائل کے ترقی یافتہ اور جدید ترین ذرائع نے یہاں زندگی میں نئے امکانات روشن کیے، انسانی معاملات و وسائل کے دائرہ کو بھی وسیع و عریض کر دیا۔ مشینی زندگی نے انسان کو صرف اور صرف نفع اور نقصان کی زبان میں بات کرنا سکھایا۔ ان مسائل اور عملانات نے جدید آدمی کو ذات کے درو خانے میں گوشہ نشین ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس کو یہ احساس رات دن کھائے جا رہا تھا کہ اس کا خارجی دنیا سے تعلق ٹوٹ چکا ہے، اس لیے وہ اجتماعیت، خارجیت، وابستگی کے مقابلے میں فردیت، داخلیت اور غیر وابستگی پر مصر ہے۔ نتیجے کے طور پر ادب اور ادیب بھی اس طوفان کی آنچ سے خود کو نہ بچا سکے۔ اگلا پوائنٹ ہے شعر و ادب اور جدیدیت۔ جدیدیت نے اردو شعر و ادب کی شعریات کو محسوس اور نامحسوس طور پر متاثر کیا۔ اردو میں جدیدیت کو متعارف کرانے میں ہندوستان میں ماہنامہ، شب و خون، الہ آباد اور پاکستان میں ادبی دنیا، اوراق اور سوغات نے نمایاں کردار ادا کر کے اس کے لیے ادبی سطح پر پلیٹ فارم تیار کیا، اور جدیدیت کو سب سے زیادہ بڑھاوا شمس و رحمان فاروقی نے شب خون کے ذریعے دیا۔ بمبئی سے ماہنامہ شاعر نے نئی شاعری کیوں کے بعنوان کئی شماروں پر مسلسل اور متواتر سمپوزیم شائع کیے۔ 31 مارچ 1967 کو شعبہ اردو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں پروفیسر آل احمد سرور کے زیر اہتمام ایک سیمینار بعنوان جدیدیت اور ادب کا انعقاد عمل میں آیا، جس میں قدیم و جدید، روایت و جدیدیت جیسے اہم موضوعات پر مباحثے و مذاکرات ہوئے۔ دہلی سے شائع ہونے والا ماہنامہ تحریک نے ہر ماہ آف نوٹس کے عنوان سے اعلیٰ پائے کی تحریروں پر بحث کر کے جدیدیت کی روایت کو استحکام بخشا۔ ماہنامہ کتاب کا کونٹی کہانی نمبر، ماہنامہ نگار کا جدید شاعری نمبر اسی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ علاوہ ازیں خلیل الرحمن اعظمی کی کتاب زاویہ نگاہ کے ساتھ ساتھ وزیر آقا کی تنقیدی تصنیف
اردو شاعری کا مزاج اور معیار بدل دیا اور ساتھ ہی فکشن کی ڈکشن بھی جدیدیت کے مطابق وضع ہوئی۔ اچھا، اگلا پوائنٹ ہے ہمارا حلقہ ارباب ذوق اور جدیدیت۔ یہاں پر حلقہ ارباب ذوق کا ذکر بے محل نہیں ہوگا۔ 29 اپریل 1939 کو سید نصیر احمد جامی نے نسیم حجازی، تابش صدیقی وغیرہ کے اشتراک سے مجلس داستان گویا کی داغ بیل ڈالی تھی، جو بعد میں حلقہ ارباب ذوق کے نام سے مشہور ہوئی۔ حلقہ نے ترقی پسندی کے رد عمل میں ادب برائے ادب کے علم پہلے سے ہی اٹھا رکھا تھا، اور جب بعد میں یعنی 1955 کے آگے ادبی سطح پر خارجی حالات کے نتیجے میں جدیدیت پروان چڑھ رہی تھی، تو اس سے وابستہ تخلیق کاروں جن کی اس وقت نمائندگی میرا جی کر رہے تھے نے معاصر ادیبوں اور شاعروں کا تخلیقی دائرہ جدیدیت کی رجحان کی طرف موڑ دیا، جس کے نتیجے میں انہوں نے منشور اور منظوم اصناف میں حیاتی تجربے کیے۔ نثر و نظم، ماہیہ، تروینی، ثلاثے، طرائلے جیسی شعری اصناف اردو متعارف کروائے۔ غرض اس کے طرح کا ادبی منظرنامہ تیار ہوا جس کی ادبی اور شعری فضا نے نقادوں، شاعروں، افسانہ نگاروں کے اور رسالوں کا رخ جدیدیت کی طرف موڑ دیا۔ تشکیل پاکستان کے بعد کی صورتحال۔ جدیدیت کے ماحول سازی میں تقسیم ملک اور پاکستان کی تشکیل کے بعد وہاں کے سیاسی صورتحال نے نمایاں کردار ادا کیا۔ آرزوؤں اور تمناؤں سے بنا پاکستان جب اپنی عوام کی توقعات پر پورا نہ اترا، تو ادبا شعراء کی تخلیقات میں وہ معاشرتی عدم توازن اور سیاسی ناہمواری نمایاں ہونے لگی، جس کے فوری رد عمل کے طور پر جنرل ایوب خان، خود ساختہ شہنشاہ وقت جس نے جمہوری اقدار و علامات کا خون کیا، کی سرپرستی میں ارباب حکومت نے ان ادبا کے خلاف مورچہ سنبھالا، انہیں پابند سلاسل کر دیا۔ ان سب حالات و واقعات کا نتیجہ یہ نکلا کہ ادبا نے اسلوب بیان کی سطح پر نمایاں تبدیلی کا مظاہرہ کر کے حد درجہ پیچیدہ اور مبہم استعارات اور علامتیں استعمال میں لائیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جدیدیت کا شناختی ادب بن گیا۔ جدیدیت کے بنیاد گزار۔ جدیدیت کے بنیاد گزاروں میں میرا جی، نون مراشد، مجید امجد، ناصر کاظمی، ظفر اقبال، منیر نیازی، شکیب جلالی، شمس الرحمن فاروقی، بلراج کومل اہم ہیں۔ تخلیقی سطح پر اس کے فکری اور فلسفیانہ ادراک و احساس کو عام کیا گیا۔ مذکورہ بلا شعراء کے علاوہ احمد فراز، قمار پاشی، محمود سعیدی، قاضی سلیم، منیب الرحمن، افتخار جالب، محمد علوی، عمیق حنفی، وحید اختر وغیرہ نے بھی جدیدیت کے رنگ و آہنگ اور میلانات کو اپنے اپنے کلام میں نئی فکری توانائی اور لب و لہجہ کی شائستگی کے ساتھ پیش کیا۔ آگے جی ہے فکشن میں جدیدیت کے موضوعات۔ فکشن میں یہاں تک جدیدیت کے موضوعات کو برتنے کا سوال ہے، اس ضمن میں کرتالعین حیدر، انتظار حسین، عبداللہ حسین، رام لال، غیاث احمد گدی، اقبال متین، اقبال مجید، انور سجاد، بلراج مینرا، سریندر پرکاش، احمد ہمیش، قمر احسن، شوق حیات، انور خان، مظہر الزمان خان، سلام بن رزاق اور عابد سہیل کے اسماء گرامی اہم ہیں۔ ان کے علاوہ افسانہ اور ناول نگاروں کی ایک ایسی فہرست ہے جنہوں نے نت نئے تجربے کر کے اردو ادب کو وسعت، ہمہ گیری اور تنوع بخشا۔ تاہم جدیدیت کے پرچم تلے لکھنے والوں کی ایک کثیر تعداد بھی سامنے آئی جو ادبی روایات و اقدار اور شعریات و جمالیات کے باطنی شعور سے بے بہرہ تھیں، جو صرف خود کو جدیدیت کے پلیٹ فارم پر نمایاں کرنا چاہتے تھے۔ اسلوب بیان کی سطح پر تجریدی اور علامتی اظہار بیان۔ جدیدیت سے وابستہ شاعروں، افسانہ نگاروں اور ناول نگاروں نے
خارجی حالات و واقعات سے یکساں انحراف کر کے انتہائی داخلی اور ذاتی موضوعات کو اپنایا اور اسلوب بیان کی سطح پر تجریدی اور علامتی اظہار بیان نے شدت اختیار کی۔ اساطیری طرز اظہار نے شاعری اور افسانے کی شعریات کو بری طرح مجروح کر دیا، یہاں تک کہ کردار اپنا انفرادی تشخص کھو بیٹھے۔ الف بے جیم جیسے نام کرداروں کی شناخت قائم کر کے اس صحت مند افسانوی کائنات سے انحراف اور انقطاع کا راستہ اختیار کرنے لگے۔ یہاں منگو کوچوان، مہادو گیسو، ایشور سنگھ جیسے کرداروں کے نام ایک دنیا آباد کیے ہوئے تھے۔ اچھا جی، اگلا ہمارا آخری پوائنٹ 1975 کے بعد کی جدیدیت۔ جدیدیت 1975 تک آتے آتے بے اثر ہو چکی تھی اور ایک نئی ادبی فضا نے اپنا تاربوت تیار کرنے کا کام شروع کر دیا۔ جدیدیت کے علمبردار شمس الرحمن فاروقی کسی نظریے کی دامیت کی حمایت نہیں کرتے اور اس طرح جدیدیت کے تعلق سے بھی ان کا رویہ نہایت ہی لچکدار ہے۔ وہ کہتے ہیں، جدیدیت کوئی مذہب نہیں، کوئی الہامی فلسفہ نہیں جسے انحراف کفر ہو۔ ایک دن وہ بھی ہوگا کہ جدیدیت اپنا کام اچھا برا کر کے چلی جائے گی اور کوئی اور نظریہ ادب اس کی جگہ لے لے گا۔ میں اس دن کا منتظر ہوں۔ اچھا جی، ہمارا جی کہہ لیں کہ حاصل کلام اس ساری بحث سے ہم نے کیا نتیجہ نکالا؟ جس طرح جدیدیت کا فرد خود مختار اور خود مکتفی ہے، منوعن اس کا متن بھی خود مختار ہے۔ جدیدیت نے خارجے سے انحراف و انقطاع کا رشتہ قائم کر کے درون ذات کے گوناگون میلانات اور مسائل کو اپنا موضوع بنا کر ترقی پسندی کی حقیقت پسندی کو رد کیا، کیونکہ مؤخر الذکر کا وجود وسیع تر معنوں میں خارجیت سے عبارت تھا، جبکہ جدیدیت نے فرد کے باطن کے پر اسرار دنیا کے اظہار و ابلاغ اور انکشاف کا بیڑا اٹھایا تھا۔ اس طرح جدیدیت کے زیر اثر جن تنقیدی نظریات کا ظہور ہوا وہ بھی فرد کی خود مختاریت اور اس کے خود مختفی کردار کو لازمی مانتے تھے۔ یعنی کہ جدیدیت کے بعد اگر مابعد جدیدیت کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں بھی ایک فرد کی جو اپنی ذات ہے اس کو اہمیت دی جاتی تھی۔ اچھا، یہاں تک ہمارا اردو ادب میں یا اردو میں جدیدیت کا آغاز و ارتقاء اور اس کے اختتام پر بات ہوئی۔ مجھے امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔